نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، لگتا ہے کہ بھارت اب ہماری دشمنوں کی فہرست سے نکل چکا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے دشمن یوں لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مغرب کی طرف آباد ہو چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں سیکورٹی بریفنگ ہوئی ہے جو کہ ان کیمرہ بریفنگ تھی، جو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوئی، جس میں پاکستان کے آرمی چیف بھی شامل ہوئے۔ انہوں نے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی کہ بھارت سری نگر میں G20 کے ممالک کا اجلاس بلا رہا ہے اور وہ ایک متنازع سرزمین ہے اور ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں، لیکن ہمیں افغانستان کا ذکر جو ہے وہ بار بار ملتا نظر آ رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ٹھکانوں پہ افغانستان میں بھی جا کے حملہ کریں گے۔ کیا بھارت سے پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی؟ کیا کلبھوشن یادو جو ہے کسی اور طرف سے آیا تھا، افریقہ سے آیا تھا؟ کیا ہم اتنی جرأت کر کے یہ بیان دینے کو تیار ہیں کہ ہم بھارت میں جا کے ان کے ٹھکانوں کے اوپر بھی جا کے بمباری کریں گے؟ یا ہم پاکستان کے اندر ایک امریکہ جیسی ریاست بن چکے ہوئے ہیں کہ جیسے ہم جہاں چاہیں گے، جس جگہ چاہیں گے ہم بامبنگ کریں گے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا بنیادی طور پہ اس لیے ہو رہا ہے کہ 75 سال سے ہم امریکی لائن کو ٹو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ ہمیں بتائے گا دشمن، وہی ہمارا دشمن ہے۔ ہمارا دشمن امریکہ نے بتایا روس ہے، روس ہم سے بہت دور تھا، لیکن ہم نے اسی کے لیے، امریکہ کے لیے روس سے بھی جنگ لے لی، اور بڑا پیڑ کے اڈے جو ہیں اس سے U-2 طیارہ اڑا اور ہم نے پاکستان کی سرزمین سے، اور اس نے روس کے اوپر پرواز کی جسے روس نے گرا دیا، اور ہمیں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے بڑا پیر کے اڈے کے گرد سرخ دائرہ کھینچ دیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ اب تم نے روس سے لڑنا ہے، ہم نے لڑے، اور ہم اس کے بعد ہم نے مجاہدین کی مدد کی اور اپنے ملک کے اندر 40 لاکھ افغان ریفیوجیز کو بھی پناہ دی۔ پھر ہم نے کہا گیا کہ نہیں، اس سے واپس مڑ جاؤ، اب انہی مجاہدین کے خلاف تم نے لڑنا ہے، اور یہ لوگ چونکہ امریکہ سے لڑ رہے ہیں اس لیے تم نے ان کے خلاف ہمیں اڈے دینے ہیں اور ہم ان کو تباہ و برباد کریں گے، اور ہم نے ایسا کیا۔ اس وقت پاکستان کے بارے میں بہت خوبصورت فکرے گزشتہ تقریباً 30، 35، 40 سال سے کہے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں اکثر اوقات میں نے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو آپ اس پاکستان کی بات کرتے ہو اور جو آپ اس کو معجزہ قرار دیتے ہو، وہ یقیناً ہے، لیکن اس معجزے کی جو تذلیل آپ نے کی ہے، اب اس حالت سزا میں آپ داخل ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایمان کا دار و مدار صرف ڈیورنڈ لائن سمجھا ہوا ہے، آپ نے ایمان کا دار و مدار صرف لائن آف کنٹرول سمجھا ہوا ہے، یعنی آپ 22 کروڑ جو ہیں وہ بہت ایماندار اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اس طرف جو کہ اس وقت ہندوستان میں 33-32 کروڑ مار کھا رہے ہیں، اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، صرف اسلام کے نام پر کچلے جا رہے ہیں، ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک طرف جہاں انہوں نے طالبان نے جو افریقہ کی عالمی طاقت کو 48 ملکوں میں شکست دی ہے، ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے 75 سال اللہ کی دی ہوئی اس نشانی کا حلیہ بگاڑا ہے، اور آپ ابھی سمجھتے ہو کہ آپ بہت چوزن ون ہو۔ اللہ کی ایک فطرت ہے، ملک رکھے گا لیکن پوری کی پوری نسل کو بدل دے گا، اور اس کا اشارہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، تباہی و بربادی ہوگی اس سندھ کی جو ہمارا خطہ ہے ہندوستان یعنی بھارت کی طرف سے، اور ہندوستان کی تباہی اور بربادی ہوگی کہاں سے ہوگی؟ چائنا سے۔ 3 دن پہلے اروناچل پردیش میں چائنا نے اپنے 10 اڈے وہاں پر قائم کیے ہیں، اور اس وقت اس خوفزدہ صورتحال میں کیا رسول اکرم کی حدیث جھوٹ ہو سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ، سچ فرمایا میرے آقا نے، اور فرمایا کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے۔ کون ہند؟ وہ لوگ جو اس وقت تیار ہو رہے ہیں 32 کروڑ، جو بھارت کے ہندوؤں کے مظالم برداشت کر رہے ہیں، جو ایک لشکر کے طور پہ اٹھ رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اٹھیں گے، یہ ہے وہ ہند، یہ ہے جو معین الدین چشتی کی بیری کے دربار کے ازبیر میں رہتے ہیں، یہ ہیں جو کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور نظام الدین اولیاء اور اس طرح کے آستانوں کے ساتھ وابستہ رہے ہوئے ہیں،
یہ ہیں وہ لوگ کہ جو مسلسل گزشتہ 25 سال سے ایک ٹریننگ موڈ کے اندر ہیں، جو ٹریننگ موڈ کسی زمانے کے اندر افغانستان کے مجاہدین نے حاصل کیا تھا اور خراسان کی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ ہم لڑیں گے، یہ میں اور آپ لڑیں گے؟ ہم غزوہ ہند کی صورتحال کے شکار ہوں گے، جنہوں نے امریکی غلامی کے علاوہ زندگی میں سوچا کچھ نہیں، جو اس بات پہ سوچتے رہتے ہیں کہ آج امریکہ بند کر دے امداد تو ہمارے ٹینک نہیں چل سکیں گے، ہمارے F-16 کے پرزے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہمارا پیٹرول نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کو پامرزی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ کتنی ٹینکس تھے جو کہ امریکہ نے دیے تھے طالبان کو، کتنی بندوقیں تھیں، میزائل تھے جو ان کے ہاتھ میں امریکہ سے آئے تھے، کون سی مدد تھی جو ان کو ملتی تھی؟ ان کو تو اللہ کی نصرت ملتی تھی۔ اور بار بار 18 حدیث ہیں جو کہ غزوہ ہند کے بارے میں ہیں، اور وہ غزوہ ہند کی حدیث میں لشکر نے وہاں سے آنا ہے، بیت المقدس سے، اور بیت المقدس پہ امام مہدی اپنی حکومت قائم کر چکے ہوں گے جب لشکر نے یہاں آنا ہے غزوہ ہند لڑنے کے لیے۔ اور امام مہدی کی حکومت کون قائم کرے گا؟ پھر حدیثیں واضح کرتا ہوں کہ امام مہدی کی جو بیعت ہے وہ اس طرح ہوگی کہ سیدنا امام مہدی جو ہیں وہ مدینہ سے بھاگ کے مکے میں آئیں گے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ان کی بیعت ہوگی، اور جب بیعت کا سنا جائے گا تو شام سے جو شخص ہوگا حکمران وہ اپنا لشکر بھیجے گا تاکہ اس کا قلع کما کریں، اور بیضاء کے مقام پہ جب گرا دیا جائے گا، عرب تو اس وقت ختم ہو چکے ہوں گے، مدینہ ویران ہو چکا ہوگا، عربوں پہ تباہی آ چکی ہوگی، نصرت کے لیے خراسان سے لوگ جائیں گے، اور وہ ان کا جھنڈا ایلیا میں گاڑ دیا جائے گا۔ جب وہ جھنڈا ایلیا یعنی بیت المقدس میں گاڑا جائے گا تب وہاں سے سیدنا مہدی جو ہیں وہ یہاں بھیجیں گے لشکر، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت کا موقع دے گا۔ ہم ان کے اسلحہ ڈپو کے طور پر موجود ہیں، ہماری جتنے بھی لوگ ہیں اس اسلحے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جس وقت وہ لشکر آئے گا اسلحہ استعمال کرنے کے لیے تو ہم ان کے حوالے کر دیں گے، مین پاور استعمال کرنے کے ہم ان کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن جھوٹ، بددیانتی اور اس کے ساتھ ساتھ دین سے بے وفائی، اور پاکستان میں وہ پارلیمنٹ ہے جس نے اسلام کے تمام اصولوں کا تمسخر اور مذاق اڑایا، جو پاکستان دنیا کے نقشے پر واحد اسلامی ملک ہے کہ جس میں LGBT کا قانون پاس کیا جاتا ہے اور ٹرانسجنڈر کے نام پہ پاس کیا جاتا ہے، اور مرد اور مرد اور عورت کی شادی جو ہے اس کو الاؤ کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں سرخاب کا پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے غزوہ ہند کے لیے منتخب کرے گا، ہماری نسل کو کم از کم نہیں کرے گا، ایک تباہی اور بربادی لے کے آئے گا، اور پھر اس کے بعد جو قوم اللہ تعالیٰ یہاں آباد کرے گا شاید اس کو یہ موقع مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔